بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے کی امید ہر ایک کو ہوتی ہے، پر اچھا بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دل عجیب شے ہے، عجیب چیزیں مانگتا ہے، عجیب کام کرنے کو کہتا ہے۔ کچھ لوگ فجر تک جاگتے ہیں اور کچھ لوگ فجر کے لیے جاگتے ہیں۔ کچھ کو نماز نیند سے بہتر لگتی ہے تو کچھ کو نیند نماز سے بہتر لگتی ہے۔ بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے اللہ کا راستہ چنا۔ بعض دفعہ بڑے بھی چھوٹوں کی عزت نفس کا خیال نہیں کرتے، اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی ماؤں کو ہمیشہ کاموں میں پھنسا اور الجھا سا ہی دیکھتے ہیں۔ جب ان کی خدمت کروانے کی عمر آتی ہے وہ چلی جاتی ہیں۔ اللہ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے۔ زندگی واقعی بہت عجیب چیز ہے، کہاں کب کس کو کس سے کیسے ملاتی ہے اور ملا سکتی ہے۔ انسان عقل کی ساری گتھیاں سلجھا لے پھر بھی کبھی جان نہیں پاتا، جان سکتا ہی نہیں۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ دوست جب دشمن بن جائے تو اس سے زیادہ بے رحم کوئی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا سچا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ زندگی کے فیصلے دل سے نہیں کرتے، اس کتاب سے کرتے ہیں جو رب نے بھیجی ہے، اور کتاب کہتی ہے کہ انسانوں کو معاف کرنا چاہیے۔ دیکھ رب انسان کو کتنے موقع دیتا ہے، ہم بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، اور وہ ساری غلطیاں معاف کر کے ہم کو پھر ایک موقع دیتا ہے، ہم پر پھر اعتبار کرتا ہے، تو ہمیں بھی انسانوں کو دوسرا موقع دے دینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کے حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ ہر انسان رات گئے بات چیت کے دوران باتوں کا اعتراف کرتا ہے، کیونکہ اس کا جسم تھک چکا ہوتا ہے، وہ بات کو چھپانے کے لیے محنت نہیں کرنا چاہتا، ایماندار ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی لڑائی کے بعد سونے سے پہلے صلح کر لیں تو بات ان کے دماغ کے لاشعور حصے میں نہیں پہنچے گی۔ باتیں لاشعور میں پہنچ کر پکی ہو جاتی ہیں تو ایک دوسرے کے لیے نفرت بڑھتی ہے، اس صورت میں علیحدگی ممکن ہے۔ اگر اپنا رشتہ بچانا ہے تو میاں بیوی اکٹھے بیٹھ کر ہنسا کریں۔ ریسرچ میں ثابت ہو چکا، جو جوڑے اکٹھے بیٹھ کر ہنستے ہیں وہی لمبے عرصے سے ساتھ ہیں۔ زندگی کی ایک خوبصورت بات یہ ہے، یہ ایسا وقت بھی دکھائے گی جب اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ میڈیکل کے مطابق اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اب بھی اس شخص کے بارے میں سوچتے ہیں اور رات کو سونے سے پہلے بھی سوچتے ہیں تو کم از کم 6 سے 8 مہینے لگیں گے اس جذباتی لگاؤ سے آزاد ہونے کے لیے۔ بچے کو مارنے کا مطلب ہے تم میں قابلیت ہی نہیں ہے، اسے سمجھا سکو۔ ایک دن ایسا آئے گا وہ ضدی بن جائے گا اور تم سے نفرت کرے گا۔ ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہشیں مختصر کر لو، اور اسی طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جس چیز سے بے حد محبت ہو اس کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ سوچ شبہات کو پیدا کرتی ہے اور شبہ محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی، اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے، اور اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے کبھی دوبارہ کچھ نہیں کہنا پڑتا، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، وہ ہر انسانی خوبی اور صفت سے خود کو محروم کر لیتے ہیں، دریا کے کنارے بیٹھ کر بھی ان کو پانی نظر نہیں آتا۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کے حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا اس کا چاہنے والا اسے بنا دیتا ہے۔
جو شے آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، لہجہ، لمحہ یا پھر کوئی انسان۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔